الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور مختصر سی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے کچھ عہد نامے لیے تھے، وعدے لیے تھے، جن کا اختصار کے ساتھ وضاحت ہو چکی تھی، لیکن مختصر میں سبق کو یاد دلانے کے لیے عرض کروں کہ رب کائنات نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز مت کرنا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ قرآن مقدس میں رب کائنات صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہے، لیکن اشارتاً امت مسلمہ کو بھی یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل کو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت سے منع کیا جا رہا ہے، وہیں پر امت مسلمہ کو بھی اسی بات کی تاکید دی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے بھی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا منع ہے۔ یہ عہد نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور دوسری بات یہ کہی گئی تھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا، اور تیسری بات کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ پھر یتیموں کا تذکرہ آیا تھا کہ یتیم جو حضرات ہیں ان کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش مت کرنا، ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ پھر مساکین کا تذکرہ آیا تھا، اور پھر بات آئی تھی کہ اب تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن آیت نمبر 83 میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا اور بات یہ کی تھی ثم تولیتم، یہ سب کچھ عہد نامے کرنے کے باوجود، عہد و پیمان کرنے کے باوجود تم ایسی قوم ہو کہ تم اپنے اس عہد نامے سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو مڑ چکے تھے، تھوڑے سے لوگ تھے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم، کہ
تم میں سے اکثر لوگ یعنی تھوڑے لوگوں کے علاوہ سب لوگ پھر چکے تھے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم جو لوگ ہو وہ اعراض کرنے والے ہو، حق سے بھاگنے والے لوگ ہو۔ آگے جو سلسلہ چلے گا مختصر پس منظر پیش کروں گا۔ آیت کریمہ میں جس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے، مدینہ المنورہ کے اندر یہودیوں کے دو بڑے قبیلے رہا کرتے تھے۔ ایک تھا قبیلہ بنو قریظہ اور دوسرا قبیلہ جو تھا وہ قبیلہ بنو نذیر قبیلہ کہلایا جاتا تھا، اور دوسری طرف بت پرست بتوں کی عبادت کرنے والے لوگوں کے بھی دو قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا اور دوسرے قبیلے کا نام قبیلہ خزرج تھا۔ اب قبیلہ جو بنو قریظہ تھا اس کی دوستی جو تھی وہ بت پرست قبیلے یعنی قبیلہ اوس کے ساتھ تھی، اور بنو نذیر جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا اس کی دوستی بت پرست کے جو دوسرا قبیلہ یعنی قبیلہ خزرج کے ساتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت میں آ رہا ہے، ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون مت بہانا، تم ایک دوسرے کو گھر سے مت نکالنا، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہودی جو دو قبیلے ہو دونوں آپس میں لڑ جاؤ اور ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دو۔ ظاہراً انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن جب بت پرستوں کے دو قبیلے آپس میں لڑتے تو یہ یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے دوستوں کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی اوس اور خزرج کی جب بھی لڑائی ہوتی تو بنو نذیر جو ہے وہ اوس کا ساتھ دیتا اور بنو قریظہ جو تھا وہ قبیلہ خزرج کا ساتھ دیتا، اور ظاہراً دونوں قبیلے ایک دوسرے کے مد مخالف کھڑے ہو جاتے اور پھر لڑائی جھگڑے ہوتے۔ یہاں سے بنو نذیر کے بھی لوگ مرتے، وہ بھی قتل ہوتے، اور دوسری طرف سے بنو قریظہ کے لوگ بھی مرتے۔ ظاہراً تو ایسا نہیں تھا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن وہ اپنے دوست کی دوستی کو نبھانے میں سامنے آئے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، اور پھر انہوں نے دوستوں کو اپنے ہی قبیلے والوں کو یہودیوں کو گھروں سے نکالا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اور بیان کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ کہ اے بنی اسرائیل یہودیوں وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم ایک دوسرے کا خون مت بہانا، تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنا، تم ایک دوسرے کا قتل و غارت میں مبتلا مت ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر ڈالو اور مجرم ٹھہرائے جاؤ۔ لیکن انہوں نے دوستی نبھانے کے چکر میں، دوستی اور محبت نبھانے کے چکر میں اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو، اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو مار ڈالا، ان کو قتل کر ڈالا۔ میں نے اس کا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا کہ اوس اور خزرج یہ دونوں بت پرست قبیلے تھے، اور یہودی بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے۔ جب بھی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، تو یہودیوں کے دونوں قبیلے اپنے اپنے دوست کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور پھر جب مد مخالف کھڑے ہو جاتے تو ظاہر سی بات ہے جو اوس کے ساتھ جن کی دوستی تھی وہ بھی قتل کیے جاتے، اور جن کی بنو نذیر کے ساتھ دوستی تھی وہ بھی قتل کیے جاتے۔ لیکن اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا لا تسفکون دماءکم کہ تم ہرگز بھی ایک دوسرے کا خون مت بہانا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور پھر تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ جب ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی یہودیوں کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا تھا
اور اس کی دوستی نبھانے کے چکر میں بنو قریظہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، بنو نذیر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، پھر یہودی کچھ قید ہوتے تھے، یہاں سے بنو قریظہ کے کچھ لوگ قید ہو گئے تو بنو نذیر اب یہ کرتا تھا کہ اپنے ہی یہودیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ پیش کر دیتا تھا۔ لڑائی جھگڑا ختم ہونے کے بعد ان کو پتہ چلتا، عقل کھلتی کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، لیکن ہم خون قتل و غارت میں مبتلا ہو گئے اور ہم نے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر ڈالا اور ان کو قیدی بنا کر کفار کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ دوسرے قبیلے والے کام کیا کرتے کہ فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جو کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کر ڈالتے ہو۔ بہرحال وہ بات آگے آ رہی ہے، یہاں بات یہ ہے کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم ہرگز بھی ایک دوسرے کا خون مت بہانا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور دوسرا عہد و پیمان یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالنا، ثم اقررتم، اور صورتحال یہ تھی کہ تم ان عہد و پیمان کو اپنے زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ اللہ ہم اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، ہم اپنے ہی یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے، اپنی زبان سے اقرار کر رہے تھے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور اس بات پر، اس اقرار نامے پر تم خود گواہ ہو، کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں، بلکہ تم خود اس بات پر گواہ ہو کہ تم نے اپنی زبانوں سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو نہیں قتل کریں گے۔ آج صورتحال میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ آیت مبارکہ کا جو خلاصہ ہوا کرتا ہے وہ آج کے اوقات کے مطابق عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں۔ آج کی صورتحال دیکھو، ہم نے عہد و پیمان لیا ہے، میں نے پچھلے جمعہ یہ بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام جہاں کی روحوں سے یہ عہد و پیمان لیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ان لوگوں کی روحوں نے بھی، اور جو موجود ہیں، جو ابھی حیات ہیں، ان روحوں نے بھی، اور جو آئندہ آنے والے لوگ اس دنیا میں آئیں گے ان کی روحوں نے بھی بیک وقت یہ جواب دیا تھا، قولوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اور رب کی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ہر احکام کو، چاہے وہ انسان کے مرضی کے مخالف ہو یا مرضی کے مطابق ہو، ہر حال میں اس احکام کو ماننا ہے، اس حکم کو ماننا ہے۔ یہاں پر بھی بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو مارا، ان کو قتل کر دیا، ان کو قیدی بنا کر کافروں کے سامنے پیش کر دیا، لیکن بعد میں خود ہی فدیہ لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے اور کافرین سے کہتے تھے کہ یہ لو ہمارے یہودیوں کا فدیہ اور ان کو چھوڑ دو، اور کافر جو تھے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج کے وقت کی صورتحال بھی اس طرح کی ہے کہ مسلمان، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں مومنین اور مسلمان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، انتہا سے بھی زیادہ کم ہے، اور مسلمانوں کے لباس میں منافق چھپے ہوئے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کے لباس، ایک لبادہ اوڑے ہوئے منافقین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جو یہ عہد و پیمان زبان سے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے، جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہیں، لیکن بعد میں کام اس طرح کر رہے ہیں کہ اسی بھائی کے اور اسی مسلمان کے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ اس کی نوعیتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ایک شخص خنجر لے کر، چھرا لے کر اور بالکل آمنے سامنے جا کر مسلمان کے سینے میں اتار دے، یہ بھی بات ضروری نہیں۔ بہت ساری نوعیتیں ہیں کہ کسی بھی اعتبار سے مسلمان کو گرا دیا جائے، اپنے مسلمان بھائی کو اس کی حیثیت سے حقیر دکھا دیا جائے، یہ بھی تو ایک قسم کا دھوکہ ہے، یہ بھی تو ایک قسم کی منافقت ہے کہ زبان پر ہماری
زبان ہمارے دل میں ایمان والوں کی محبت تو نہیں ہے، لیکن زبان سے ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ہم مومنین کے ساتھ ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی یہاں کہہ رہا ہے ثم اقررتم، اے یہودیوں تم نے اس اقرار نامے کا، یہ جو اقرار جو عہد و پیمان تم سے لیا گیا تھا، اس کا اقرار تم نے خود اپنی زبان سے کیا ہے۔ اقرار کرنے کے بعد پھر تم اس پر خود گواہ ہو اپنے اقرار نامے پر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ عہد و پیمان دینے والے لوگ ہو، تم ہی وہ اقرار کرنے والے لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے اپنے ہی آپ کو قتل کیا، مطلب یہ کہ تم نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر دیا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو، اپنے ہی یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال ڈالا۔ اور پھر کس لیے نکالا؟ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ساتھ ساتھ میں دشمنوں کی مدد کرنے کے لیے۔ بت پرست جو تھے، بت پرست جو مومنین کو، جو مسلمانوں کو مٹانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ یہودی اس وقت اپنے قبیلے والوں کے ساتھ چھوڑ کر، اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ کر، اوس اور خزرج جو بت پرست تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کے منکر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو جھٹلانے والے تھے، جو حضور کی خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتے تھے، ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہو، صرف محض دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، اور ان پر اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی گھر سے ان کو نکال کر باہر کرتے تھے اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے تھے۔ اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی تو گناہ کا ارتکاب ہے۔ اپنے ہی مومنین لوگوں کو، اپنے ہی گروہ کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کر دینا یہ بھی تو ایک قسم کا گناہ ہے۔ کیا ہم گناہ زنا کو ہی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم گناہ صرف نماز چھوڑنے کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم گناہ صرف زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو سمجھتے ہیں؟ بلکہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو، اپنے ہی مومنین کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینا بھی جرم ہے، اور کسی بھی طرح کی کسی بھی ادنا سی ادنا تکلیف دینا بھی گناہ ہے۔ اور یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنے ہی لوگوں کے مد مخالف کھڑے ہو جایا کرتے ہیں دوستی کو نبھانے کے لیے، اور پھر خوب قتل و غارت ہوتی، یہاں سے یہودی بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلوں کے لوگ مارے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر گناہ اور زیادتی کا ارتکاب جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے تم ان کو گھروں سے نکالتے تھے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جو میں نے فدیے کی بات کہی تھی وہ اللہ کہہ رہا ہے، کہیں اگر یہودیوں کا کوئی بندہ، کوئی فرد کفار کے ہاتھ لگ جاتا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر غزوات ہوا کرتے تھے، تو بہت سارے کفار جو تھے وہ غلامی کی حالت میں حضور کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، اور پھر ان کو غلام بنا کر مسلمانوں کو بیچا جاتا تھا کہ ان سے خدمت لو۔ اسی طرح سے یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے، ان دونوں قبیلوں کو ایسے نہیں تھا کہ ایک ہی قبیلے کے لوگ جو تھے وہ قیدی بن کر کفار کے سامنے پیش ہوتے تھے، بلکہ دونوں قبیلوں کے لوگ۔ اور پھر جب ان کے عقل ٹھکانے آتی کہ ہم نے یہ کیا کر ڈالا، ہمارے ہی لوگ کافروں کی قید میں ہیں، ہمارے ہی لوگ خدا کی توحید کے منکرینوں کے قید میں ہیں، تو فوراً آپس میں مشورہ کرتے کہ اب ہمیں فدیہ دینا چاہیے اور ان کو چھڑا لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پس منظر کو پیش کر رہا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب تمہارے پاس کوئی شخص قیدی ہونے کی حالت میں پیش کیا جاتا تو فَادُوهُمْ، تم فدیہ پیش کرتے اور ان کو چھڑا لیتے تھے۔ لیکن یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حالانکہ
ان یہودیوں کے اوپر ان لوگوں کو، یہودی اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، جہاں پر وہ فدیے کو، اللہ کے حکم کو مان کر چل رہے ہیں، دوسری طرف سے اللہ کے احکام کو توڑ بھی رہے ہیں کہ پہلے تو خود ہی ان لوگوں کو قیدی بنا کر کافروں کے سامنے پیش کر دیا، اب جب پتا چلا کہ اب کفار کے ہاتھ ہمارے آدمی لگ گئے ہیں تو فادوہم، اب یہ فدیہ جمع کر کے پیش کرتے تھے اور ان کو چھڑا لیتے تھے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ اگر وہ گھروں سے نہ نکالتے، اگر وہ اپنے ہی لوگوں کے مد مخالف کھڑے ہو کر قتل و غارت نہ کرتے تو فدیہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ قیدی بن کر کافروں کے ہاتھ نہیں جاتے، جب جاتے ہی نہیں تو پھر فدیے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، اے یہودیو، کیا تم اللہ کی کتاب تورات کے بعض حصے پر عمل کر رہے ہو، ایمان لا رہے ہو؟ اور وہ ایمان کیا ہے کہ فدیے کا حکم تورات کے اندر بھی تھا کہ فدیہ دے کر اپنے بندوں کو، اپنے آدمیوں کو چھڑا لو، اس پر تو عمل کر رہے ہیں۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر رہے ہو۔ جو اوپر بات آئی کہ گھر سے نکالنا ہی حرام تھا، گھر سے جو نکال رہے تھے وہ کتاب کے بعض احکامات کا انکار کر رہے تھے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب یعنی تورات کے بعض حصے پر عمل کرتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کر ڈالتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پس جس نے اس طرح کا کام کیا، کتاب کے بعض حصے کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کے اندر سب سے پہلی اس کے لیے سزا مان لیجئے یا جزا کہ وہ رسوا ہو کر رہے گا۔ وہ دنیا کا کتنا بھی تعلیم یافتہ شخص بن جائے، وہ دنیا کا کتنا ہی عہدے دار کیوں نہ بن جائے، اگر وہ کتاب کے بعض حصے کا انکار کر رہا ہے اور بعض پر عمل کر رہا ہے، الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رہے گا، قرآن کا اعلان ہے۔ اور دنیا میں ایک سزا ہو گئی، دنیا کے اندر ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ایسے شخص کو پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، دھتکارا جائے گا، جو صورتحال آج مسلمانوں کی ہے۔ اور پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت کے دن کیا صورتحال ہوگی؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ایسے شخص کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں دوبارہ یاد دلا دوں، شروع میں جب سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، میں نے ایک حدیث بیان کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے متعلق۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب پوری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں حضور کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ کفر پر انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، مر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چچا کو کس طرح کا عذاب ہوگا؟ گویا ان کو عذاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے، آپ کی بہت خدمت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو بھی عذاب ہوگا، اور ہلکے قسم کا عذاب ہوگا۔ جو باقی کفار ہیں، باقی انکار کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں کم درجے کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہلکے قسم کا کیسا عذاب ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور
ان جوتوں کی تپش اور گرمی اتنی شدت سے ہوگی کہ وہ جوتے پیروں میں پہنے ہوں گے اور ان جوتوں کی تپش کی وجہ سے ان کی دماغ جو ہوگا وہ کھولتا ہوگا، وہ گرم ہو رہا ہوگا، اتنا ہلکا قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کو حضور نے ہلکے قسم کا عذاب بیان کیا ہے۔ مجھے بتلاؤ، ایمان ہم سب نے اللہ پر لایا ہے، کیا ہم قرآن کے مکمل احکامات کو مان رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے مکمل جو احکامات جو ہمارے لیے ایک روشن ہدایت نامہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیا مومنین اور مسلمین آج کے وقت کے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پورے مکمل تو کیا، آدھے تو کیا، میں سمجھتا ہوں قرآن کے تہائی حصے پر بھی آج ہم لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمیں اس عذاب کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ کیا ہم سے یہ حکم نہیں ہوگا یردون الی اشد العذاب کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ امت مسلمہ میں سے وہ افراد ہیں جو قرآن کی بعض آیات کو اپنی زندگی میں لاتے تھے، جو ان کی مرضی کے مطابق تھی، جو ان کی نفس کے مطابق تھی، ان پر تو یہ عمل کرتے تھے، لیکن وہ آیات، وہ احکامات جو ان کی مرضی کے موافق نہیں تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے ان کو یردون الی اشد العذاب، ان کو عذاب، شدید عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ کیا ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس بیان خود کر رہا ہے کہ اے مومنو، اے لوگو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہرگز مت چلو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی شیطان کے بہکاوے کی ایک قسم ہے، شیطان کے بہکانے کی ایک قسم ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ تو 5 وقت نماز پڑھے، 1 وقت نماز پڑھ لے۔ شیطان بہکا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے مومنو کہ تم صاحب نصاب ہو چکے ہو، تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہو چکی ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے مال کا 2.5% حصہ نکالنے کی۔ یہ بھی شیطان بہکاوے میں ڈال رہا ہے کہ مومنو تمہیں کیا ضرورت ہے اسلام کے شعار کو اپنانے کی، تمہیں کیا ضرورت ہے اسلام کے جو بڑے بڑے شعار ہیں اور نشانیاں ہیں ان کو اپنانے کی، تم تو یوں ہی دل میں ایمان رکھ لو، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے عبادت اس وقت عبادت ہوا کرتی ہے جب تک اس میں خدا کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ موجود نہ ہو، اس چیز کو عبادت نہیں کہا جا سکتا جس میں حکم تو اللہ کا ہو لیکن طریقہ رسول اللہ کا نہ ہو۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ کوئی شخص ایسا ہرگز نہیں کرتا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی طرف نماز قائم کرو اور میرا جیسا کوئی جاہل اٹھ کر کھڑا ہو جائے، بھائی اللہ نے تو حکم نماز کا دیا ہے، آپ مغرب کی طرف پڑھیں یا مشرق کی طرف، آپ شمال کی طرف پڑھیں یا جنوب کی طرف، نماز ہی تو پڑھنی ہے۔ لیکن نماز اس وقت نماز ادا ہوگی اللہ کا احکام، اللہ کا حکم اس میں موجود ہوگا اور رسول اللہ کی جو بتایا ہوا طریقہ اس کے اندر موجود ہوگا، اس وقت وہ صحیح معنوں میں نماز ہوگی۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز فوت ہو گئی تو وہ نماز نہیں ہوگی، محض ایک ایکسرسائز ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر ڈالتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر کیا سزا ہوگی؟ الا خزي في الحیات الدنیا، ان کو دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ان کو آخرت کے اندر کیا کیا جائے گا؟ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور یاد رکھو ایمان والو، یاد رکھو جو بھی کام انسان کر رہا ہے، جو بھی فعل انسان سے صادر ہو رہا ہے، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
کبھی کبھی ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، اللہ ان پر سر دست فوراً پکڑ نہیں کرتا، لیکن ایسی ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ اللہ ان چیزوں سے غافل ہو چکا ہے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ قدم جو تم جس طرف دیکھ رہے ہو، جس طرف تمہاری نظر اٹھ رہی ہے، اس نظر پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ سب درست کے سدا اس پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ اگر انسان غلط دیکھ رہا ہے، اس غلط نظر کے اوپر بھی اللہ کی نظر ہے کہ تیری آنکھ برائی کی طرف کیوں اٹھی ہے۔ یہ جب میدان حشر میں انسان سوچ رہا ہے، انسان سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے دنیا میں پکڑ نہ کی، آخرت کا معاملہ دیکھ لیں گے، ہر شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال نامہ یوں کھولے گا کہ انسان یہ سوچے گا اور کہے گا کہ اس میں نہ چھوٹی سی چھوٹی بات چھپی گئی اور نہ بڑی سی بڑی بات اللہ نے چھپائی، بلکہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اللہ نے نوٹ کر رکھا ہے اور انسان کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ ایمان والو، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب کے بعض حصے پر عمل کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ایسا کیا گیا، ایسی بات ہوئی کہ یردون الی اشد العذاب کے انتظار میں رہو، اگر ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم قرآن کے بعض احکامات کو تو مانیں جو ہمارے دل کے موافق ہیں، جو ہمارے دل جس حکم کو مان رہا ہے ہم اس کو مانیں گے، اور جس حکم کو ہمارا دل نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ کا اعلان ہے یردون الی اشد العذاب، میں ایسے شخص کو دنیا کے اندر کیا سزا دوں گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اندر میں اس کو رسوائی اور ذلت کے اندر مبتلا کر دوں گا، وہ یوم القیامہ، اور آخرت کے دن یردون الی اشد العذاب، اس کو دردناک اور سخت عذاب کی طرف مبتلا کروں گا۔ اس لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔